سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی کئی رہنماؤں کے میں بیانات سن رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی عرفان صدیقی صاحب جو بہت کلوز ایڈ سمجھے جاتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب تو چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو پھر وہ کیا تھا پاکستان کو نواز دو اور جس بیس پہ کیمپین چلی، کیا وہ جانتے بوجھتے نہیں بننا چاہتے تھے یا پہلے سے یہ کچھ لوگ قیاس کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ایسی ہوئی تھی کہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ جو عرفان صدیقی صاحب نے بات کی ہے، اگر میں نے جب ان کا بیان دیکھا ہے تو انہوں نے محسوس کیا میاں نواز شریف کے گفتگو سے، تو ان کے محسوسات جو ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں، لیکن ہم نے تو اس پر چل رہا ہے جس پہ جماعت کی جو ہدایات تھی، جس کی بنیاد پہ پارٹی کی جو الیکشن مہم تھی اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ پارٹی کی طرف سے جو ہم لوگ جو انتخاب لڑنے والے ہیں ان کو واضح ہدایات اور انسٹرکشن یہی تھی کہ میاں نواز شریف ہی مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. تو کیا آپ کے بھی، چونکہ آبویسلی اس دشت کی سیاہی میں آپ کو بھی دہائیاں ہو گئی ہیں، آپ کے محسوسات بھی یا احساسات جیسے ہم درست لفظ ہے وہ یہی تھے کہ probably he will not be the PM or he is not trying to be the PM, not eyeing at PM؟ نہیں، میرے محسوسات یہی تھے کہ دیکھیے میرے محسوسات جو ہیں وہ اس 21 اکتوبر کے جلسے جو مینار پاکستان پر ہوا، میں بھی قائد محترم سے چند قدم دور اس سٹیج پر موجود تھا اور یہی سینس تھی کہ اب یہ ان کی واپسی ہوئی ہے اور یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے اور انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے. وہ تو بعد کے جو ایشوز ہیں یا بعد میں کس طرح پارٹی نے اپنی کیمپین چلائی وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ. وہ سبجیکٹ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ وہی عرفان صدیقی صاحب پھر ایک اور جگہ وی نیوز پہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہماری میڈیا اسٹریٹجی تھی یا جو نیریٹو بلڈنگ کا جو معاملہ تھا اس میں ہم ناکام ہوئے، اعتراف کر رہے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ میڈیا اسٹریٹجی ہو یا بیانیہ بنانا ہو اس میں ناکام رہی ہے، اسی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف نہیں بن سکے؟ جی، میڈیا اسٹریٹجی اصلی میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کا یہ جو ادراک ہے تبدیلی کا، وہ ایک وجہ تو صرف وہ مین وجہ نہیں، پر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب جو بہت سارے ہمارے نئے ووٹر ہیں وہ اپنی جو دنیا کا جو ورلڈ ویو ہے وہ اس کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہیں جس کو ہم موبائل فون کہتے ہیں. ان تک جو ہے اس کھڑکی کے ذریعے پہنچنا جو ہے وہ ابھی مسلم لیگ نون اس لیول تک نہیں آئی کمیونیکیشنز کے. آج کے دور میں مثلا ٹیلی ویژن جو ہے اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے لیکن وہ اب فیصلہ کن نہیں ہے. اس طرح اخبارات جو پرانا میڈیا، اولڈ میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، تو فیصلہ کن اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اب جاوید صاحب ایک چاپڈ اپ ورژن جو ہے نا آپ کو اپنا بنانا پڑے گا، اس میں آپ نے 30 سیکنڈ سے کم کے عرصے میں یا 1 منٹ 30 سیکنڈ سے کم کے عرصے میں اپنا جو سیاسی ابلاغ ہے وہ کرنا ہے، جو کہ ابھی مسلم لیگ نون نے وہ یہ جو فن ہے 30 سیکنڈ میں اپنی بات کہنے کا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ نوجوان مرد و خواتین تک پہنچنے کا. تو خرم صاحب پھر اس بات میں کہنے میں حرج کیا ہے؟ اس بات کو ماننے میں حرج کیا ہے کہ ابھی بھی قیادت جو آپ کی یا فیصلہ ساز جو ہے آپ کی قیادت میں وہ ابھی 90 یا 2000 کی دہائی میں ہے اور اسی لیے اخبارات کا فرنٹ پیج پورا نواز شریف صاحب کے اشتہار سے چھپا، لیکن وہ گوشہ وہ کونا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں توجہ نہیں تھی بلکہ اس کی حقیقت کو مان ہی نہیں رہے تھے ایک عرصے تک. نہیں، حقیقت کو پڑے گا نا جی، بیکاز اگر اب وقت کے ساتھ ساتھ اخباروں کی جو لوگ سبسکرپشنز تھی وہ کمی آ رہی ہے، ٹیلی ویژن کی جو ویورشپ ہے وہ بھی اب سیکنڈز میں چاپ ہو گئی ہے کہ لوگ اس طرح پورے پروگرام نہیں دیکھتے، تو اس کا ادراک جو ہے اس کے مطابق الیکشن کیمپین ڈیزائن ہونی چاہیے نا. تو یہ تو اب ایک ضرور پارٹی کو اس میں سیٹ بیک ہوا ہے تو اس پر ضرور سوچ رہی ہوگی قیادت کہ اس پہ کیسے کرنا. کچھ آپ سے بھی مشورہ کیا؟ جی، مشورہ ہوا ہے لیکن جب تک باقاعدہ طور پہ پارٹی کے جو فورمز ہیں، سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان کو انووک کر کے دیکھیے فیصلہ سازی ایک یہ بھی شاید ہمیں سیکھنا ہے بطور جماعت کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ صرف محسوسات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، امپریشنز کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. بہرحال اس کا ایک پروسیس بنانا ہے، تو جیسے وہ پروسیس ہوگا ابھی کی صورتحال آپ دیکھ لیں نا، ابھی آپ دیکھ لیں نا، کل ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے 23 نشستوں پر ملک بھر میں، پنجاب میں سب سے زیادہ نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے. کہاں ہے نون خرم صاحب؟ نواز شریف بھی نظر نہیں آئے، وہ تو پارٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے جن پہ کہا جا سکے ان پہ قدغن ہے. نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ صرف محسوسات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، بہرحال اس کا ایک پروسیس ہوگا. ابھی
जी तो ये तो अब देखिए ना, हम वो लोग जो इंतखाब में अब पार्लियामान से बाहर हैं, हमें तो नहीं अंदाजा कि इस वक्त वहाँ क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है, या दोनों हुकूमतें जो वफाक में और पंजाब में मौजूद हैं वो किस तरह इसको देख रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हम पार्लियामान में हों या ना हों, लेकिन हमारी पार्टी को मजबूत होना चाहिए, और जो हम कर सकते हैं वो करते हैं, और आपके प्रोग्राम में आना भी उसका हिस्सा है। नहीं, वो मेरे प्रोग्राम में तो आप आएंगे, अब आपको जहमत भी हम देंगे, बड़ी मेहरबानी कि आप वक्त हमें इनायत देते हैं, करते हैं। लेकिन मसला ये है कि देखिए, वो KPCI लीडरशिप यहाँ कसूर में जलसा कर लेती है PTI की, आपके अपने करता धरता का है इस इंतखाबी मुहिम में, वो लोग चलें ये कहना कि जी हुकूमत का हिस्सा है इस लगते। नवाज शरीफ साहब, आप मियाँ साहब, मियाँ जवेद लतीफ़, राना सनाउल्ला, ये इसके अलावा कई एक रहनुमा है, कोई कैंपेन है नून लीग की ज़िमनी इंतखाबात में अपनी देखी है? जी, एक चीज़ तो वाज़ेह हुई है, वो चाहे ज़िमनी इंतखाबात हों या आम इंतखाबात की जो कैंपेन थी, कि मुस्लिम लीग नून को अब अपने सर्वाइवल के लिए जो है इर्तका करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा, और वो इवोल्यूशन जो है वो अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन वो होगा इंशाल्लाह। और जिसको हम ये सुन रहे हैं, इर्तका हमेशा तकलीफदेह होता है हुजूर। जी बिल्कुल, तो वो तकलीफ हमने सही है ना जी, हमने इंतखाबात में तकलीफ सही है, और उसलिए जो है वो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा।